کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے, کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے. کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے, اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے, کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا تو ماں کی بات نہیں سنے گا. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے, اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے, ان کا اکرام کرے, اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے, تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے, اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے, کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے, لوگ چھیڑتے, بچے باتیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا, پیدا کیا, جس کی صلب سے تو ہے, اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے, جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے, جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے, راہ حق پہ ہے, اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے. تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا. یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی, تم نے روٹی نہیں پوچھی, اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے بدل جائیں, تیرا سٹائل ہی بدل جائے, تو ان کا نام لے تو یا تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا, اس نے گفتگو کی, اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے, بڑا نوازتے تھے, ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے, لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا, کھجوریں دی, شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, تھوڑا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے, ان سے کچھ اور بات ہو, کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے, ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی, کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے, جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے نہیں, لیٹ گئے, اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے, حضور یہ کاشانہ نور ہے, یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے, یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے, اس انداز میں وقت دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی, خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی, ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں, وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو, ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا, اور پھر بات اس جملے پر ختم کی. فرمایا حسن العہد من الایمان, فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو, عہد کو, پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں, ہمارے جو تعلقات, کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے, کوئی تقاضا نہ کرے, کوئی خامند یہ تقاضا نہ کرے جب تو میرے گھر میں رہتی ہے تو اس پہ پابندی ہے, تو میکے نہیں جا سکتی, تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی, تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو
اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتے ہیں میری اماں ہے میرے ابا جی، اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے، انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا. روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نے کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا. اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری، ٹھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے. بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی. پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا. کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں. جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے. میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو رکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی. رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے. یہ ہمیشہ رہتے، انسان کو یاد آتی. دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ یادیں روز اسے آتی ہیں. وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو اچھا گھر، اچھا خاندان، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامن کا. اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا. اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے